اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، یعنی تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے ہمیں ہدایت کی راہ دکھائی، اور اگر اللہ ہمیں ہدایت کی راہ نہ دکھائے تو ہم کچھ بھی کر نہ پائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب، خواتین کی دینی تربیت اور اصلاح کے تعلق سے ARYQTV کی یہ عمدہ ترین کاوش جسے ہماری بہنیں بہت شوق سے دیکھتی ہیں، اور ہمارا مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ شریعت مطہرہ کی تعلیمات کو آپ کے گھروں تک آپ کے ٹی وی سیٹس کی وساطت سے پہنچایا جائے، اور آپ نے عمل بھی کرنا ہے جناب۔ یہ وعدہ رہا کہ ہم سیکھتے رہیں گے اور سکھاتے رہیں گے، اور آپ نے بھی وعدہ کرنا ہے کہ آپ نے اپنے متعلقین تک دین اسلام کو منتقل کرنا ہے۔ آج ہم بات کر رہے ہیں جناب، بلکہ اس پیاری بات سے بات شروع کرتے ہیں کہ الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں، اور دین اسلام دین فطرت ہے، مکمل ضابطۂ حیات ہے، زندگی کے ہر شعبے پہ مکمل اور جامع رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ 1400 برس سے بھی قبل ہادی عالم نور مجسم انسانیت کے رہبر حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام مخلوقات کے حقوق بیان کر دیے۔ ہم نے جو کل ٹاپک شروع کیا جناب، وہ کیا کون سی مخلوق کے تعلق سے؟ تو جناب ہم نے جب بات کی تمام مخلوقات کی، ہم نے بات کی والدین کی، اولاد کی، پڑوسیوں کی، تمام لوگوں کی۔ ہم بات کر رہے ہیں کل کی ایپیسوڈ سے راستے کا حق۔ راستہ یعنی ہم بات کر رہے ہیں شاہراہ کی، ہم بات کر رہے ہیں شارع عام کی، ہم بات کر رہے ہیں گزرگاہ کی، ہم بات کر رہے ہیں رائٹس آف پاتھ کی، ہم بات کر رہے ہیں روڈ، گلی، محلہ، سڑک، گزرگاہ۔ اب جناب بہت سارے حقوق ہیں، اور یہ حق الطریق ہمیں ہمارے پیارے مفتی صاحب سکھا رہے ہیں، ہماری پیاری عالمات سکھا رہی ہیں، اور سیکھنا سمجھنا ہم سب کو ہے۔ اب راستے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو جو گائیڈنس دی، جو حدیث ہم تک پہنچی ہیں، جو اس میں احکام ہم تک پہنچے ہیں، وہ یہ کہ نگاہیں نیچے رکھ کے چلنا ہے۔ خواتین کو جناب محرم کی احتیاطوں کے ساتھ سلام کے حوالے سے سمجھایا گیا، مرد حضرات اس کا زیادہ خیال رکھیں گے۔ پھر جناب آپ نے راستہ دکھانا ہے، بھٹکے ہوئے کو راستہ دکھانے میں اس کی رہنمائی کرنی ہے، مدد کرنی ہے۔ پھر یہ جو مرد حضرات خصوصی طور پہ چوپال لگاتے ہیں یا نشست لگاتے ہیں، بیٹھک لگاتے ہیں، گلی میں، محلے میں، روڈ پہ، سڑک پہ بیٹھ جانا، گھنٹوں بیٹھے رہنا، بہنوں کا گزرنا ہوتا ہے، وہاں سے مدرسوں میں جا رہی ہیں، یونیورسٹیز جا رہی ہیں، کالج جا رہی ہیں، تو آپ لوگوں کو کوششیں کرنی ہے، کیونکہ یہ شریعت مطہرہ کی نگاہ میں کوئی مستحسن امر نہیں ہے۔ تو بیٹھنا کوئی بہت اچھی بات نہیں ہے، لیکن اگر بیٹھا جائے تو پھر راستے کا حق دیا جائے، کیونکہ روڈ پہ چلنے والوں کے حق ہیں، یعنی وہ جو کہ گزرگاہ ہے تو سارے راہگیروں کے حق ہیں، اور ہم سب کو سیکھنا اور سمجھنا ہے۔ ٹریفک کے حوالے سے ہم نے کل بات کی، بے ضابطگیوں کی، کہیں پہ بھی گاڑی پارک کر دی کسی کے گھر کے سامنے، بے ترتیب گاڑیوں کی پارکنگ۔ پھر اپنے گھر کی کوئی نجی تقریب ہے تو آپ نے جناب گلی کو، محلے کو، آپ نے کسی سڑک کو بند کر دیا، گلی کو، راستے کو تنگ کرنا بھی مستحسن امر نہیں ہے شریعت مطہرہ کی نگاہ میں۔ آج ہم بات کو مزید آگے بڑھائیں گے، کچھ اور بھی غلطیاں ہم سب سے ہو رہی ہیں، اللہ ہم سب کو ہدایت دے۔ آج جو عالمات میری آپ کی ہم سب کی رہنمائی کے لیے موجود ہیں اور ہمیں حق الطریق سکھائیں گی، ماشاءاللہ میری پہلی مہمان اسکالر مکمل اور جامع رہنمائی فرماتی ہیں، اور میں سمجھتی ہوں کہ آپ کا جداگانہ انداز تکلم ہے۔ عالمہ صدف ذوالفقار کو سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ خیریت سے؟ الحمدللہ۔ سلام عرض کرتے ہیں اور ویلکم کرتے ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جناب ہماری جو دوسری مہمان اسکالر ہیں، آپ بھی ماشاءاللہ وسیع نگاہ رکھتی ہیں، خواتین کے مسائل کے حوالے سے بہت عمدہ گفتگو فرماتی ہیں، دینی تعلیمات بڑے احسن انداز میں ہم سب تک پہنچاتی ہیں۔ عالمہ افق مزمل کو بھی سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا بڑا کرم۔ سلامت رہیے، آپ دونوں کے لیے دعا گو ہیں۔ اور جناب ہماری خوش نصیبی ہے، سعادت مندی ہے میرے لیے کہ میں ان کا انٹروڈکشن کروا رہی ہوں، ہمارے استاذ الکریم
شیخ الحدیث مفتی محمد احسن نوید نیازی صاحب آن بی پر براہ راست ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہیں ایز یوزول. سلام عرض کرتے ہیں. السلام علیکم حضرت. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب اللہ آپ کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے. آج کا پروگرام شروع کر رہے ہیں جناب, اور ہم سوالات کا سلسلہ چاہیں گے عالمہ صدف ذوالفقار آپ سے شروع کیا جائے. راستے میں کرکٹ کھیلنا ماشاءاللہ بہت سارے ایونٹس ہوتے رہتے ہیں, ٹرافیز ہوتی رہتی ہیں انٹرنیشنلی بھی, پاکستان میں بھی. بچوں کو بڑا شوق ہوتا ہے, بڑوں کو, لڑکوں کو, کہ وہ گلی میں, محلے میں, اپنے اسٹریٹ پہ وہ, اور نائٹ شوز تو بہت چل رہے ہوتے ہیں اس حوالے سے, تو کرکٹ کھیلی جا رہی ہوتی ہے. اس شرعی نقطہ نگاہ اس حوالے سے کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, دین اسلام نے جہاں حسن معاشرت کا درس دیا ہے, وہیں ہمیں ایک معاشرے کو بہترین معاشرہ بنانے کے اصول اور ضوابط بھی بیان فرمائے ہیں. اسی وجہ سے ہر چیز کے احکامات, اس کے حقوق, اہمیت سب بیان فرمائی گئی ہے. اور اسی سلسلے میں آپ نے پہلے پروگرام میں, جیسا کہ کل, راستے کے حقوق کے حوالے سے کافی ڈیٹیل میں گفتگو کی جا چکی ہے. وہیں سے اس کو جوائن کروں گی اپنی آنسر کو, کہ آپ نے جو حدیث مبارکہ بیان فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے کے 5 حقوق بیان فرمائے, وہی دراصل ہماری بنیاد ہے. اگر اس کو سامنے رکھیں تو ہمیں بآسانی ہر مسئلے کا جواب مل جائے گا. جیسے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, سب سے پہلی چیز ہے کہ کسی کو ایذا نہ دیں, اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں. لیکن جو کرکٹ کھیلنا, جیسے کہ راستے میں کرکٹ کھیلتے ہیں, تو اس میں دراصل یہاں پر جو نقطہ باعث اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ ایذا رسانی کا باعث بنتا ہے. آلدو بچوں کی تفریح تباہ ہوتی ہے, ان کے لیے تھوڑی سی فزیکل ایکسرسائز ہوتی ہے جو ان کے لیے فزیکلی بیٹرمنٹ کا باعث ہے, لیکن یہ دوسروں کے لیے ایذا رسانی کا باعث بنتا ہے. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بہت ہی مشہور حدیث مبارکہ ہے, حضرت عبداللہ ابن عمر روایت کرتے ہیں, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. تو اگر ہماری کسی بھی عمل سے کسی دوسرے مسلمان کی دل آزاری یا ایذا رسانی ہو رہی ہے, اس کو شریعت مطہرہ بالکل پسند نہیں فرماتی. لہٰذا جو بچے عام شاہراہوں پر یا گزرگاہوں پر کرکٹ کھیلتے ہیں, چونکہ وہ عمومی طور پر لوگوں کے لیے باعث ایذا ہوتا ہے, تکلیف کا باعث بنتا ہے, گاڑیوں کے شیشے ٹوٹنا یا دوسرے گھروں میں اگر بال جاتی ہے تو اس میں بھی دوسروں کے لیے آزمائش کا باعث بن جاتا ہے. اس لیے بہتر یہ ہے کہ ایسی جگہوں پر نہیں کھیلنے چاہیے, بلکہ بچوں کے لیے باقاعدہ ایسے جگہیں مخصوص ہونی چاہیے. آبویسلی وہ ایک گورنمنٹ کا کام ہے, لیکن اور ہوتی بھی ہیں بہت سارے علاقوں میں, کہ جو مخصوص جگہیں ہیں بچوں کو چاہیے وہیں جا کر کھیلیں, یا ایسی جگہ پر کھیلیں کہ جس سے دوسروں کو ایذا یا تکلیف نہ پہنچے. تو ہم یہ ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ ایسی جگہیں ہونی چاہیے, اور جو گراؤنڈز ختم ہو رہے ہیں اس پہ بھی ذرا نگاہ ہونی چاہیے. ہم بات آپ تک لے کے آئیں گے. عالمہ افق مزمل, لوگوں کے لیے تکلیف کے اسباب پیدا کرنا, اس حوالے سے شریعت مطہرہ کیا حکم دیتی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, دین اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ جو ہر مسلمان کی خیر خواہی کا حکم دیتا ہے, اور ہر اس کام سے ہمیں روکا جاتا ہے کہ جس سے دوسرے مسلمان کے لیے اذیت یا تکلیف کا کوئی پہلو نکلے. یہی وجہ ہے کہ حدیث میں ہمیں یہ مفہوم ملتا ہے کہ پیارا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مومن ایک جسم کی مانند ہے, کہ اگر اس کی کسی بھی عضو کو تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم اس درد کو, اس پین کو فیل کرتا ہے. تو اگر آپ کسی ایک بھی مسلمان کو تکلیف دیتے ہیں تو گویا ہی اپنے آپ کو تکلیف دینے کے مترادف ہے, اور ہمیں اس کا درد فیل ہونا چاہیے. یا جہاں تک یہ تکلیف دینے کے حوالے سے بات ہے, سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ کہ جو مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو بغیر کچھ کی, یعنی بلا عذر شرعی ان کو تکلیف دیتے ہیں, وہ اپنے اوپر بہت بڑا گناہوں کا بوجھ ڈال رہے ہوتے ہیں. بہت بڑا بہتان عظیم اس کو قرار دیا گیا. یعنی کہ اگر مسلمان کو بلا عذر شرعی کسی بھی قسم کی تکلیف دی جائے تو یہ اپنے اوپر گناہوں کا بوجھ ڈالنے کے مترادف ہے, کہ جو انسان کو جہنم کی وادیوں میں دھکیل دے گا. پھر جہاں تک بات آتی ہے تکلیف دینے کی, اب مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں. بعض اوقات انسان اپنے عمل کے ذریعے تکلیف دے رہا ہوتا ہے, جس کی مثالیں گزری گاڑی پارک کر دینا, ٹینٹ لگا دینا, کسی کے گھر کے باہر کچرا پھینک دینا, قربانی کے ایام میں اپنے جانور کو کسی کے گھر کے باہر باندھ دینا, وہ گندگی کر رہے ہیں. یا راستوں میں لے کر گھومتے ہیں تو وہ پبلک ڈر رہی ہوتی ہے کہ اچانک جو جانور بدک بھی جاتا ہے, اس سے بھی اذیت ہو رہی ہوتی ہے, اور ایسا ہوا بھی ہے. بہت سارے حادثات ہم دیکھتے رہتے ہیں. اسی طرح راستے میں گزرگاہ ہے, عام شارع ہے, وہاں پر ریڑی لگا لینا, ٹھیلے لگا لینا, اب وہ ٹریفک سارا جیم ہو جاتا ہے, تنگ ہو رہے ہیں بالکل. آپ وہ باہر, کیونکہ آپ یہ راستہ جو ہے وہ آپ کا حق نہیں ہے فقط, یہ ہر مسلمان کا حق ہے, ہر گزرنے والے کا حق ہے. اب اس طرح کے شاپنگ مال جو ہوتے ہیں وہاں پر دیکھیں اس طریقے کا معاملہ ہو رہا ہے. ہمارے گھر کے سامنے کی جگہ کو تو پوری گلی کو ہم لوگ اپنا ہی سمجھ رہے ہوتے ہیں, تو باہر اس پہ راستے پہ چلنے والوں کا حق ہے. اور گھر کے باہر اتنے بڑے بڑے پودے
لگا دیں گے, کیاریاں بنا لیں گے, تو وہ سارے روڈ بلاک ہونے کا سبب بن رہے ہوتے ہیں. یعنی روڈ بنی ہے اتنی چوڑی, لیکن وہ ساری چیزیں آ کر وہ اتنی سی رہ جاتی ہے کہ گزرنے والوں کے لیے اذیت ہے. اس میں ایمبولینس بھی گزر رہی ہوتی ہے, کسی کی کوئی ایمرجنسی بھی ہوتی ہے, کیا پتا کہ ہمارے اس عمل کی وجہ سے کسی کے لیے اتنی تکلیف ہو جائے کہ وہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے. تو ان چیزوں کا اندازہ ہمیں نہیں ہوتا اور ہم تکلیف دینے کا باعث بن رہے ہوتے ہیں. اب بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہماری ذات سے تکلیف عمل سے نہیں ہو رہی ہوتی ہے, مگر ہماری اپنی موجودگی تکلیف کا باعث بنتی ہے. جیسے وہی بات ہے گزرگاہوں پر بیٹھنا گروپنگ کی شکل میں. اب وہاں پر یہ خواتین گزر رہی ہیں, آنا جانا کر رہی ہیں, ان کے لیے نبی پاک نے ہمیں جو آداب بتائے کہ تکلیف دہ چیز کو دور کرو, نظروں کو جھکا کر رکھو, اگر کوئی سلام کرتا ہے تو اس کا جواب دو, اور اگر کوئی تمہارا محرم ہے, جان پہچان والا ہے, تو اس کو تم خود بھی سلام کرو. اور فرمایا کہ نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو اور تکلیف دہ چیزوں کو دور کرو. اس حدیث کے اندر ایک بہت پیارا نقطہ ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ حقوق بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ان حق کو پورا نہیں کر سکتے, اگر یہ حقوق پورا کرنا آپ کو لگتا ہے کہ میرے بس میں نہیں ہے, تو پھر آپ راستے میں بیٹھنا بھی چھوڑ دیں, پھر آپ گروپنگ کرنا بھی چھوڑ دیں, پھر آپ یہ ٹولیوں کی شکل میں جو بیٹھتے ہیں وہ بھی چھوڑ دیں. اور معذرت کے ساتھ ٹولیوں کی شکل میں جہاں بیٹھا یہ چوپال لگائی جاتی ہے, بیٹھک لگتی ہے لڑکوں کی, اسپیشلی میل مرد حضرات زیادہ بیٹھتے ہیں, تو ان یہ ایسے جو مقاصد ہیں وہ بہت کم ہوتے ہیں, کیونکہ آپ وہ راستے میں وہ شغل کے لیے چیز یاد نہیں رہتی انسان کو. ہاں, تو یہ ایک انسان جو ہے کہ جو اپنے فرائض ادا نہیں کر پا رہا, اب ایک راستے میں بیٹھنا ایک مباح کام ہے, نہ ثواب نہ گناہ. اگر آپ اچھا بیٹھ کر کام کرتے ہیں تو آپ کے لیے ثواب ہے, اگر برا کام کرتے ہیں تو وہ گناہ کا پہلو بن جاتا ہے. تو ایسی اذیت میں, ایسی آزمائش میں اپنے آپ کو ڈالنے کی ضرورت ہی کیا ہے ہمیں کہ ہم بلا وجہ گناہ میں پڑ جائیں. تو اپنے آپ کو اس طرح کی چیزوں سے بچانے کی ضرورت ہے تاکہ ہم بھی اس سے محفوظ رہیں اور آنے جانے مسلمانوں کو بھی تکلیف نہ ہو. تو ہر اعتبار سے اپنے آپ کو تکلیف دینے سے بچانا ہے, نہ ہمارا کوئی عمل کسی کو تکلیف دے اور نہ ہمارا کوئی وجود, ہماری اپنی ذات کسی کو تکلیف دے. کیونکہ اچھا مومن, اچھا مسلمان, کامل مسلمان کہ جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, وہ وہی ہوتا ہے کہ جس کے ہر عمل سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں اور وہ دوسرے مسلمانوں کی دلجوئی کا اور خوشنودی کا باعث بنے. تو اپنی ذات سے کسی کو تکلیف اگر ہمیں دی بھی ہے, کبھی ایسا ہوا ہے کہ ماضی میں آپ کو یاد پڑتا ہے کہ میں نے کسی کو تکلیف دی ہے اور وہ شخص موجود ہے, تو پھر اس پروگرام کی توسط سے آپ سے گزارش کرتے ہیں ہم بھی اپنے بارے میں سوچیں گے کہ ان لوگوں سے معافی طلب کریں, معافی مانگ لیں. اگر آپ کو اپنی غلطی سمجھ آ گئی ہے تو آپ معافی مانگنے میں دیر نہ کریں, سامنے والا بھی آپ سے راضی ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ بھی انشاءاللہ عز و جل راضی ہو جائے گا. اللہم آمین. ایک بریک لے رہے ہیں, درود پڑھتے رہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جناب, دین اور خواتین میں بات ہو رہی ہے راستے کے حقوق کے تعلق سے. ہمارے ساتھ آپ کی پسندیدہ عالمات, عالمہ صدف ذوالفقار اور عالمہ افق مزمل آن دی سیٹ موجود ہیں, اور آن بی پر براہ راست ہم سب کی رہنمائی فرما رہی ہیں شیخ الحدیث مفتی محمد احسن نوید نیازی دامت فیودہم. ان کی سم بڑھتے ہیں اور حضرت بات ہو رہی ہے راستے کے حقوق کے تعلق سے. کل آپ نے ماشاءاللہ اس حوالے سے مفصل اور جامع کلام فرمایا ہے, اور آج ہم جو بہنوں نے بھی بات کی اس حوالے سے کہ راستے میں کرکٹ کھیلنا, اب میں کیا کہوں, کیونکہ جگہیں کم ہیں اور لوگ بھی فرسٹریشن کا شکار ہیں کہیں پہ, تو کچھ نہ کچھ تو اب کیا ریلیکسیشن مل سکتی ہے ان کو. اگر کھیلیں تو پھر کس چیز کا خیال رکھیں. بظاہر یہ کوئی مستحسن امر نہیں ہے, لوگوں کے لیے تکلیف تو بہرحال ہو رہی ہے, کا سامان تو ہو رہا ہے. لوگوں کے لیے تکلیف کے اسباب پیدا کرنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. دیکھیں, مسلمان تو ہے ہی وہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. تکلیف کی تو خیر کوئی اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, تصور ہی نہیں ہے دین اسلام میں کسی کو بھی تکلیف پہنچانے کا. حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صراحتاً ارشاد فرمایا ہوا ہے, صحیح اور صریح حدیث ہے, من سلم المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. مسلمان وہ ہے, یعنی کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. اب زبان اور ہاتھ سے محفوظ رہیں کا مطلب خیر یہ نہیں ہے کہ زبان اور ہاتھ سے تو محفوظ رہیں, پاؤں سے محفوظ نہ رہیں. فٹ بال کھیل رہے ہیں اور اس کے اندر جو ہے وہ ہٹ کیا بال کو اور جا کے کسی کے شیشے سے ٹکرایا یا کسی کی گاڑی کو جا کے ہٹ کیا, تو یہ بھی اس کے اندر آئے گا. یعنی جو ممانعت فرمائی گئی ہے, تو اور زیادہ زور سے لگتی ہے. ممانعت جو فرمائی ہے نا, وہ جو زبان اور ہاتھ کا جو فرمایا ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان دونوں میں حصر ہے کہ زبان اور ہاتھ سے تکلیف نہیں پہنچانی, باقی آپ تکلیف پہنچا سکتے ہیں.
بلکہ مطلق ممانعت ہے. زبان اور ہاتھ کا جو ذکر فرمایا اس کی دو وجہ ہیں. ایک تو یہ کہ یہ محاورتاً ذکر فرمایا ہے کیونکہ عام طور پر جو لوگ تکلیف کسی کو پہنچاتے ہیں زیادہ تر باعث تکلیف انسان کی زبان ہوتی ہے یا ہاتھ ہوتا ہے. کہ انسان کسی پہ ہاتھ اٹھاتا ہے, کسی سے مار کٹائی کرتا ہے تو یہ تکلیف پہنچانا ہے, اور دوسرا جو ہے وہ زبان کے ذریعے تکلیف پہنچانا ہے. تو اس وجہ سے ان دونوں کا ذکر فرما دیا گیا ہے کیونکہ اکثر تکلیف اس کے ذریعے پہنچائی جاتی ہے. یہ معنی یا مفہوم نہیں ہے کہ صرف انہی دو چیزوں کے ذریعے, دو عضو کے اعضاء کے ذریعے تکلیف نہیں پہنچا سکتے, بقیہ اعضاء کے ذریعے تکلیف پہنچانے کی اجازت ہے, بلکہ بقیہ کے ذریعے بھی ممانعت ہے. تو تکلیف جو ہے وہ کسی بھی طرح کی ہو, کسی بھی مسلمان کو تکلیف پہنچانے کی اجازت نہیں ہے شرعی طور پر بے اذن شرعی. جہاں پر شریعت کا حکم ہوگا, اگر کسی شرعی حکم کو نافذ کرنا جہاں پر ضروری ہوگا اور وہاں حکم شرعی نافذ کیا جائے گا, اس کے نتیجے میں اگر کسی کو کوئی تکلیف محسوس ہونی ہے, اس تکلیف کی ہم پرواہ نہیں کریں گے کیونکہ وہ تکلیف نہیں ہے. وہ تکلیف تو جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی وجہ سے ہے. جیسے کہ حدود و قصاص وغیرہ, یہ جو اسلامی سزائیں ہیں, جرائم پر جو سزائیں دی جاتی ہیں, تو ظاہری بات ہے جس مجرم کو سزا دی جائے گی تکلیف تو اسے ہونی ہے اس سے, لیکن اس تکلیف کی کوئی پرواہ نہیں کی جائے گی, اس لیے کہ یہ جو تکلیف اسے پہنچ رہی ہے یہ ایک تو اس کے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہے, اس کی اپنی شامت اعمال ہے, اور دوسرا یہ تکلیف جو ہے یہ باقی سوسائٹی کو, باقی معاشرے کو تکلیف سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ اگر جو ہے کلا کما اس کا نہیں کیا جائے گا, برائی کو بے خوبن سے اکھاڑا نہیں جائے گا, تو یہ تو پورا معاشرہ خراب ہوگا اس سے. اور جب تک جو ہے وہ یہ سزائیں اس طرح نہیں نافذ ہوں گی اس وقت تک معاشرے سے برائی کو ختم نہیں کیا جا سکتا. خیر, لیکن یہ جو برائی کی بات ہے, یہ برائی جو کو ختم کرنا ہے اور اس طرح ہاتھ سے روکنا ہے اور اس طرح جو سزائیں دینا ہے, یہ سزائیں دینا یہ قوت نافذہ کا کام ہے, یعنی یہ حکمرانوں کا کام ہے, ریاست کا اور حکومت کا کام ہے. عام آدمی کو, کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت بہرحال نہیں ہے. یہ صرف میں کنسیپٹ کلیئر کر رہا ہوں, لیکن ساتھ اس وجہ سے یہ بات کہہ دی کہ کوئی ہماری اس گفتگو سے یہ غلط فہمی کا شکار نہ ہو کہ بھئی ہم خود ہی جو ہے وہ سزا دینا شروع کر دیں تو ہمارا خود سزا دینا بھی ٹھیک ہے. ہمارا خود سے سزا دینا ٹھیک نہیں ہے کسی کو. جو جہاں پر حاکم ہے وہ وہاں پر سزا دے گا, جیسے اوورال ریاست ہے, اور ویسے جیسے گھر کے اندر والدین ہیں وہ اگر اپنے بچوں کو جو ہے وہ مناسب سزا دیتے ہیں شرعی حدود و قیود کے اندر تو وہ بھی دے سکتے ہیں. اساتذہ اگر شاگردوں کو, تلامذہ کو مناسب سزا دیتے ہیں شرعی حدود و قیود کے اندر وہ دے سکتے ہیں. یہ تو ہو گئی بات اس کی کہ یہ جو تکلیف ہے یہ تکلیف اوورال معاشرے کو تکلیف سے بچانے کے لیے ہے اور اس بندے کے ذاتی عمل کا نتیجہ ہے, اس لیے اس تکلیف کی خیر ہے, اس تکلیف کا تو حکم ہے کہ یہ تکلیف اسے پہنچائی جائے گی. ادروائز بے اذن شرعی ہم کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتے, اور جو بھی کسی کو کوئی تکلیف پہنچاتا ہے چاہے وہ راستے میں پہنچائے یا کسی اور جگہ پہ پہنچائے, چاہے اس تکلیف کا تعلق حسیات کے ساتھ ہو, چاہے اس کا تعلق مانوی ہو, یعنی چاہے وہ فزیکل ہو یا اسپریچل ہو, قلبی ہو, جذباتی تکلیف کسی کو پہنچائی جائے یا کسی کو حسی طور پہ تکلیف پہنچائی جائے, تکلیف بہرحال تکلیف ہے اور وہ منع ہے. تو مسلمان جو ہے اس کے وجود سے خیر خیر اور خیر ہی پھیلنی چاہیے, نفع 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 اور نفع ہی ہونا چاہیے. مسلمان تو بس جو ہے وہ کھجور کے درخت کی طرح ہے, وہ نفع ہی پہنچاتا ہے سب کو, جس طرح کھجور کا درخت ہے کھجور ہی دیتا ہے, تو مسلمان بھی جو ہے وہ سب کو نفع ہی پہنچاتا ہے, نفع ہی پہنچانا چاہیے. تو کرکٹ اور فٹ بال وغیرہ نہیں کھیلتے؟ کرکٹ اور فٹ بال کھیلنے کی زیادہ بات ہے, میرے خیال میں کال لے لوں پہلے. اچھا جی, السلام علیکم. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ, معذرت یہ لائن ڈراپ ہو گئی ہے, مجھ سے آپ کو بیچ میں انٹرپٹ نہیں کرنا چاہ رہی تھی. حضرت اب بتا دیجئے. کرکٹ اور فٹ بال کھیلنے کی جہاں تک بات ہے, دیکھیں جائز جگہ پر جائز طریقے سے کھیلنے کی تو اجازت ہے, لیکن جس طرح یہ گلیوں میں آج کل کھیل رہے ہیں اس کی خیر ہم حمایت نہیں کر سکتے معذرت کے ساتھ, اس لیے کہ ہم خود بھی اس کے وکٹم ہیں, ہم خود بھی دیکھتے ہیں. بعض اوقات تو مین روڈ کے اوپر ہی جو ہے وہ لڑکے رات کو بعض اوقات جو ہے وہ کھیلنا شروع کرتے ہیں, وکٹیں لگا دیتے ہیں, اب کرکٹ کھیلے جا رہے ہیں یا جو ہے فٹ بال کھیلے جا رہے ہیں. اب جو راہگیر ہیں ان کو بھی پریشانی ہے, اور دوسرا کسی کی بھی کوئی گزر رہا ہے, گاڑی ہے, بائک ہے, کوئی بھی وہاں سے جو گزر رہا ہے اس کو کبھی بال ہٹ ہو رہی ہے, کبھی اس کو فٹ بال ہٹ ہو رہی ہے, اور کوئی اس کی پرواہ بھی وہ نہیں کرتے. اور پھر ایک آج کل تو ایک لفظ ایسا ہے لوگوں نے سیکھ لیا کہ بس جو ہے وہ آپ کسی کو بھی کوئی تکلیف پہنچا دیں اور ایک زبان سے کہہ دیں سوری, اور اس کے بعد بات ختم.
اور اگلا اگر آگے سے کچھ کہے کہ بھئی کیا کیا ہے تو پھر کہتے ہیں سوری کہہ تو دیا ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ الٹا اس کو احسان سمجھتے ہیں کہ چلے ہم نے کر دیا تو کوئی بات نہیں, ہم نے سوری کہہ دیا. نہیں, یعنی صرف سوری کہنے سے آپ دعا ازالہ کر ہو دیجیے گیا. حضرت کے کچھ گراؤنڈز وغیرہ یہ لوگ بنا دیں, جگہ نہیں ہے. میرا اپنا بڑا بھائی کھیلتا تھا, اب جا کے اس نے چھوڑا ہے. بہت سارے لوگوں کو میں دیکھتی ہوں کہ وہ کھیلتے ہیں, لیکن یہ کہ کسی کو کسی کے گراؤنڈ ہونے چاہیے, اس کا انکار نہیں ہے, گراؤنڈ ہونے چاہیے, گراؤنڈز الگ سے ہونے چاہیے کھیل کے لیے. اور کھیل تو خیر کھیل کے میدان میں ہی اچھا لگتا ہے, گلیاں کھیل کے لیے نہیں ہیں. اور ویسے بھی جو ہے وہ زیادہ اس طرح کی جو کھیل کود ہے گھر میں کریں. لہو و لعب والی جو کھیل کود ہے اس کھیل کود کی تو ویسے اسلام میں اجازت ہی نہیں ہے. وہ کھیل کود کے جس کا تعلق ورزش کے ساتھ ہو, جس کا تعلق جو ہے وہ گروتھ کے ساتھ ہو, فزیکل گروتھ یا مینٹل گروتھ کے ساتھ, اس کھیل کی اجازت ہے. لہو و لعب والے کھیل کی تو ویسے ہی اجازت نہیں ہے. پوچھا جائے کہ اس کے لیے جو ہم کہیں کہ گلی اور محلے میں وہ کریں, لہو و لعب سے تو بہرحال منع ہی کیا جائے گا. چلیں جی ٹھیک ہے, اب ہم کچھ نہیں کر سکتے. میں نے بہت کوشش کی لیکن جو شرعی حکم ہے وہ ہے. تو ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیا حال ہے, آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر ہے جی. کیا نام ہے اور کیا سوال کرنا چاہتی ہیں بہن؟ جی میں نے غسل کے بارے میں پوچھنا ہے کہ صبح کے بعد کتنا جلدی غسل کرنا چاہیے اور کیا طریقہ کار ہے اس کا؟ فجر کے بعد. ٹھیک ہے, بہت شکریہ, آپ نے ہمیں کال کی اور آپ کا سوال میں نے نوٹ کر لیا. اچھا, میں آپ کی سمت آؤں گی. اور عالمہ صدف, ایک یہ بھی پہلو ہے کہ سڑکوں پہ کچرا پھینکا جاتا ہے, اور ایسا تو میرا ویسے مشاہدہ کم ہے لیکن جو لوگ کرتے ہیں, میں نے یہ تو ضرور دیکھا ہے کہ ایک کچرا کنڈی بنا دی جاتی ہے جو گلی جہاں پہ کم لوگوں کی گزرگاہ, یعنی جو لوگ کم جاتے ہیں, اس کو کم جس راستے کو استعمال کرتے ہیں, یا کوئی خالی پلاٹ اگر نظر آ گیا تو وہاں پہ ڈمپ کرنا یہ لوگ شروع کر دیتے ہیں. حکم شرع کیا ہے؟ دیکھیے, اسلام یا شریعت مطہرہ پاکیزگی, طہارت, صفائی, تنظیف کو بہت پسند کرتی ہے, محبوب رکھتی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا واللہ یحب المطہرین, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ طہارت حاصل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. اسی طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے طہارت کو یا صفائی ستھرائی کو نصف ایمان قرار دیا. تو اس سے اس کی اہمیت ظاہر ہوتی ہے کہ صفائی ستھرائی طہارت کو شریعت مطہرہ بہت پسند کرتی ہے. اسی طرح ایک مرتبہ ایک گروہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم رفع حاجت کے بعد پتھر کے ساتھ ساتھ پانی بھی استعمال کرتے ہیں. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بہت محبوب رکھا کیونکہ زیادہ پاکیزگی اور زیادہ صفائی ستھرائی کو شریعت پسند فرماتی ہے. یہی وجہ ہے کہ مسواک کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت محبوب رکھا کیونکہ یہ بھی تنظیف کی علامت ہے. تو جس مذہب کو, جو مذہب یہ آپ کو تعلیم دیتا ہو کہ آپ پاک صاف رہیں, صاف صفائی ستھرائی کو اتنی زیادہ اہمیت دیں, تو اس کے فالوورز کو کے لیے تو یہ اخلاقی طور پر بھی اور شرعی طور پر بھی جائز ہی نہیں ہے کہ آپ گندگی پھیلائیں یا دوسروں کو اس سے تکلیف دیں, کیونکہ گندگی بھی بعض اوقات دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث بن رہی ہوتی ہے. اور راستے میں جب کچرا وغیرہ پھینکا جاتا ہے تو اس سے راستہ کور ہو جاتا ہے, جس سے آپ کو پتہ روڈ تک کچرا آ جاتا ہے, پھر گزرگاہیں تنگ ہوتی ہیں. پھر وہ انفیکشنز پھیلانے کا باعث بنتا ہے. اتنی انفیکشس ڈیزیزز ہیں جو لوگ کیری کر لیتے ہیں, کتنے سارے پرابلمز ہیں. گندگی کی وجہ سے. لے لوں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی بات کیجیے, آپ نے دین اور خواتین میں کال کی ہے, کیا سوال کرنا چاہتی ہیں بہن؟ وعلیکم السلام. جی میں مفتی صاحب سے بات کرنا چاہتی ہوں. جی مفتی صاحب سے بات کیجیے. سن رہے ہیں, وہ سن رہے ہیں مفتی صاحب؟ میں مفتی صاحب سے بات کرنا چاہتی ہوں. میں پوچھنا چاہتی ہوں, میرا قضا نے اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے نا, جی, تو دوبارہ وہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے. تو ہلالے کے بارے میں نے پوچھنا تھا کہ ذرا بتائیں مفتی صاحب. ٹھیک ہے جی, دوبارہ شادی کیسے کر سکتے ہیں وہ؟ بہت شکریہ جی, اپنی بات مکمل کیجیے عالمہ صدف. تو چونکہ یہ ایک تو شرعی تعلیمات کے خلاف بھی ہے, دوسرا یہ ہے کہ مسلمانوں کو تکلیف اور ان کے لیے ضرر کا باعث بھی ہے کہ اس سے بیماریاں وغیرہ ہو سکتی ہیں. تو اس لیے یہ بالکل جائز نہیں ہوا ہے کچرا پھینکا جائے گزرگاہوں پر یا سڑکوں وغیرہ پر. دوسری بات یہ ہے کہ ایک آپ کے شہر کا اور ملک کا بدنام بھی ہوتا ہے, اور یعنی کہ برا امپیکٹ جاتا ہے دوسری سوسائٹیز پہ. جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ایک نان مسلم سوسائٹی صاف ستھری ہے, اور جبکہ اس کے کمپیئر اگر دیکھیں مسلم سوسائٹی میں آپ کو گند ملے گا, بالخصوص ہمارے پاکستان میں آپ کو گزرگاہوں میں بالکل, اور پاکستان کو کہا بھی اسلامی قلعہ جہاں جاتا ہے. اس کے باوجود اگر یہ دیکھا جائے کہ ہماری گزرگاہیں ہی صاف ستھری نہیں ہیں اور ہمارے اخلاق کردار ایسے ہیں جو اسلام کے منافی ہیں, تو یہ ہمارے ویسے بھی ہمارے لیے برا امپیکٹ ڈالتا ہے. تو اس لیے اخلاقی طور پر بھی اور شرعی طور پر بھی دونوں صورتوں میں
یہ لازم ہے کہ اپنی گزرگاہوں کو، اپنے گھر کے آس پاس کی جگہوں کو بھی جس طرح اپنے گھر کی صفائی کرتے ہیں اس طریقے سے ان جگہوں کو بھی صاف ستھرا رکھیں، کیونکہ جس طرح آپ کا گھر آپ کا ہے اسی طریقے سے ملک بھی آپ کا ہی ہے، تو اپنے ملک کی جتنی صفائی رکھیں گے اس میں آپ ہی کے لیے باعث فخر ہے، اور ہمارے لیے، ہماری صحت کے لیے بھی، اور ویسے بھی اخلاقی طور پہ بھی ہمارے لیے۔ بے شک جی۔ اس موقع پہ بریک شامل کر رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں دین اور خواتین، بات ہو رہی ہے راستے کے حقوق کے تعلق سے۔ درود پڑھتے رہیے، حاضر ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جناب، دین اور خواتین میں بات ہو رہی ہے راستے کے حقوق کے تعلق سے۔ ہمارے ساتھ آپ کی پسندیدہ عالمات موجود ہیں، مفتی صاحب آن بھی پر براہ راست ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں۔ اور جناب، آپ کی بات مکمل ہو گئی تھی تو میں ان کی اسم پڑھوں۔ مجھے یہ بتائیے اچھا کہ سائلنسر نکال کے، اور ابھی گزری ہے جناب نیو ایئر ایو، اور ایسا ہوتا ہے کہ جو یہ بھی زیادہ تر مرد حضرات کرتے ہیں، ہمارا دین اور خواتین ہے، لیکن ہمارا مقصد یہ ہے کہ میسج سب تک پہنچنا چاہیے۔ یہ شور و غل کرنا، پٹاخے پھاڑنا اور بچے جمع کر کے، اب تو بڑوں کو دیکھ کے نا چھوٹے بچے بھی اماؤں کا جو ہے نا وہ بس ضد کرنا کہ بھائی آپ ہمیں یہ دلوا دیجئے وہ دلوا دیجئے، تو یہ پٹاخے، یہ شور و غل، یہ سب کیا ہے بھائی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، فائرنگ کمال بندگی تو یہ ہے کہ انسان اپنی جس طرح غموں میں اور تکلیفوں میں اللہ رب العزت کو یاد کرتا ہے اور اس کی اطاعت کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو جب اس کو خوشی کے لمحات ملیں، فرحت کے لمحات ملیں، تو اسے چاہیے کہ بدرجہ اولا فرما برداری اور اطاعت کی طرف بڑھ جائے۔ اور اس کے برعکس ہمارا طرز عمل یہ ہوتا ہے بڑے افسوس کے ساتھ کہ جب مسرت کے لمحات میسر ہوتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ سے انسان دوری کا اظہار کر رہا ہوتا ہے اور ایک طرف سے نافرمانی والے کام کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ خوشیوں میں پٹاخے وغیرہ جلانا، چاہے شادیاں ہو رہی ہوں، چاہے نیو ایئر ہو، کسی کی برتھ ڈے ہو، یا پھر 14 اگست ہو، قومی دن ہے، کوئی بھی ایسا خوشی کا موقع ہے، کوئی خوشی کا لمحہ ہے، تو اسی ٹائم پر جو ہے وہ اس طرح کے معاملات کرنا، پٹاخے وغیرہ پھاڑنا، یہ کام بظاہر ایسا لگتا ہے اگر کوئی سنے تو کہے گا کہ اس میں کیا ہوگا، یہ خوشی کا اظہار ہے، کہ آپ خوشی کا اظہار بھی نہ کریں۔ تو دیکھیں، آپ کے خوشی کا اظہار اگر کسی کے لیے باعث تکلیف بن رہا ہے تو بالکل آپ کو کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو وہ چیزیں بعض اوقات جو دین مطلب طور پہ خوشی منانے سے روکتا نہیں ہے، لیکن وہ آپ کو شرعی حدود میں رہ کر منانی ہوگی۔ جو شریعت نے آپ کو دائرہ کار دیا اس میں رہ کر آپ کو خوشی کا اظہار کرنا ہے، بالکل آپ کے لیے جائز ہے۔ آپ ایسا کام کریں کہ جس سے دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث وہ نہ بن رہی ہو۔ اب آپ دیکھیں، پٹاخے وغیرہ پھاڑے ہوتے ہیں، فائرنگ کر رہے ہوتے ہیں، پھر حادثات سامنے آتے ہیں کہ اتنے لوگ جل گئے، یا گھر میں پٹاخہ چلا گیا، گھر میں آگ لگ گئی، یا کسی کو فائر لگ گیا اڑتا ہوا۔ تو یہ چیزیں بھی، تو سائلنسر میں جو بائک بھگاتے تھے جسے کتنے سارے ایکسیڈنٹ اس کے اندر ہوتے ہیں، سامنے والی بھی کار یا بائک ہٹ ہو رہی ہوتی ہے اور جو چلا رہا ہے وہ بھی پریشان ہو رہا ہوتا ہے، اور اس کا شور ایک الگ پریشانی ہے۔ کسی کے گھر میں بیمار مریض ہیں، کسی کے گھر میں بوڑھے ہیں، کسی کے گھر میں بچے ہیں تکلیف میں سوئے ابھی ہیں۔ جب یہ چیز ہمارے اوپر گزرتی ہے نا تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کتنی بڑی تکلیف ہے یہ۔ تو جو کر رہا ہوتا ہے، رہنے والے اور زیادہ پریشان ہیں، جو گھنٹوں کی فائرنگ ہوتی ہے اس سے کتنا پریشانی ہوتی ہے، اور چونکہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ اس طرح کی لاؤڈ ساؤنڈ برداشت نہیں کر پاتے، تو وہ ڈر جاتے ہیں، بعض اوقات تکلیف کا باعث بن رہا ہوتا ہے، ایک دم تیز سے بچے رونا شروع کر دیتے ہیں، وہ پیرنٹس کے لیے بھی تکلیف کا باعث ہوتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ کچھ چیزیں ہمیں ایسی لگتی ہیں کہ بہت معمولی ہیں، لیکن جس پر گزرتی ہے اس کو پتا ہوتا ہے اس کے لیے کتنی بڑی چیز ہے۔ اور بالخصوص مسلمان کو اس طرح کی تکالیف دینے کے بارے میں حدیث ہے کہ جس نے کسی مسلمان کو اذیت دی، نبی پاک فرماتے ہیں اس نے مجھے اذیت دی، اور مزید فرمایا کہ جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ رب العزت کو اذیت دی۔ تو آپ کا ایک چھوٹا سا عمل ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ عمل کہاں تک جا رہا ہے، بظاہر ہمیں بڑا معمولی لگتا ہے، لیکن وہ جا کہاں تک رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو اذیت دینے کے مترادف ہی ہو گیا۔ وہ تو ایک طریقے سے ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ کتنا آگے تک ہمارا گناہ ایکسٹینڈ کر جاتا ہے۔ تو اسی لیے کسی بھی گناہ کو چھوٹا نہیں سمجھیں، ہمیشہ اس کی ڈیپتھ کو دیکھنا چاہیے، اس کی گہرائی کو دیکھنا چاہیے کہ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کس قدر رسوا کر سکتا ہے۔ تو یہ خوشیاں منانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر آپ جیسے اب آج کل اس طرح کے پٹاخے بھی ہیں جو چھوٹے سے ہوتے ہیں، ان کو ایک دم زمین پہ بچوں کے ہاتھ میں دیکھے تو اس سے پتہ چلا کہ اس میں آواز اتنی زیادہ نہیں ہوتی۔ تو اس طرح کی خوشیاں، اچھا لگ گیا آپ کو؟ ہاں، تو اس طرح کی خوشیاں اگر آپ مناتے ہیں اپنے گھر کے اندر ہے، اس کی آواز بہت زیادہ نہیں ہے یا وہ جلنے کا باعث نہیں بن رہا، اس میں کوئی ایسے پریشانی کی صورت نہیں ہے، تو پھر اس کو آپ اختیار کر سکتے ہیں۔ لیکن وہ چیزیں کہ جو شور شرابہ ہے، شور و غل، اس طرح کی چیزیں شادی ہالز کے باہر دیکھ لیں، یا پھر کسی کے کوئی فنکشن ہو رہا اوکیجن اس کے باہر دیکھ لیں، اس طرح کی چیزیں ملتی ہیں، تو خدا سمجھیں اس بات کو، خوشی آپ کے لیے تو ہے لیکن دوسروں کے لیے اس کو، اس کے گھر میں جو ہے وہ صف ماتم نہ بچھائیں۔ ہو سکتا ہے آپ کی ایک گولی جو ہے وہ اڑتی ہوئی ہوا میں جائے اور کسی کے سینے میں پیوست ہو جائے اور اس کے لیے صف ماتم بچ جائے، تو اپنی خوشی کو کسی کے گھر میں ماتم کا ماحول نہیں بنانے کا باعث بننا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں تمام مسلمانوں کو تکلیف دینے سے محفوظ فرمائے۔ آمین، اللہم آمین۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کیا نام ہے اور کیا سوال کرنا چاہتی ہیں؟ خوش آمدید۔
احمدآباد جی، میرے 2-3 چھوٹے چھوٹے سوال ہیں کہ بندہ نماز تو یہ کہا گیا کہ صبح فجر کی نماز اندھیرے میں پڑھ لیں، اور باقی نمازیں اگر اذان کے بعد ہی پڑھی جائیں، کیونکہ میرے کام کی نوعیت ایسی ہے کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا، میں جلدی نماز پڑھنا چاہتی ہوں۔ سیکنڈ یہ کہ نا میرے بیٹے کی ڈیتھ ہو گئی تھی، تو گھر میں سے ایک حافظ بچے نے کہا کہ آپ نا عصر کے بعد میں تسبیح کیا کرو، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من عذاب القبر۔ تو یہ کیسے ہے؟ سیکنڈ اور تھرڈ میرا سوال ہے کہ بندہ اشال تو کرتا ہے پڑھ پڑھ کے، لیکن اگر اپنے لیے پڑھے کہ جیسے کلمہ پڑھ کے رکھ لیتی ہیں عورتیں 1.25 لاکھ کلمہ یا ویسے بہت زیادہ، یا قرآن پاک پڑھ کے، کیا اپنے لیے بھی رکھا جا سکتا ہے کہ پڑھائی ہم اپنے لیے رکھیں کہ جب فوتگی میں وہ کہہ دیتے ہیں کہ چلیں اپنے لیے بندہ پڑھ کے؟ بالکل، بہت اچھے سوالات ہیں بلکہ آپ کے، انشاءاللہ میں کوشش کرتی ہوں کہ آج ہی شامل کیے جائیں۔ مفتی صاحب میں آپ کی بات مکمل ہو گئی تھی، مفتی صاحب کی سمت آؤں گی۔ مفتی صاحب یہ شور و غل، سائلنسر، پٹاخے، فائرنگ، ان سب کا ایک تبصرہ مجموعی طور پہ فرما دیجیے۔ شور و غل، پٹاخے، یہ تو خیر ویسے ہی اس کی ایجاد نہیں ہے، اور ساری چیزوں کا باری باری ذکر ہو رہا تھا، ایک چیز کا ذکر جو ہے وہ رہ گیا۔ یہ جو آج کل بالخصوص 14 اگست وغیرہ کے موقع پر ایک جو باجا بجایا جاتا ہے، یہ اس طرح کا جو باجا ہے، یہ تو اتنا کریہ الصوت ہے، اور اس سے جو اذیت ہے، بہت شدید اذیت، ساری اذیتیں ایک طرف ہیں اور اس ایک باجے کی اذیت جو ہے وہ ایک طرف ہے۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ اس باجے کو ایجاد کرنے والے کو بھی ہدایت عطا فرمائے، باقی سب کو بھی ہدایت دے، اور بچے تو بالخصوص بچے کیا، بعض تو میں نے بڑوں کو بھی دیکھا کہ بچوں کو دیکھا دیکھی بڑے ہوئے ہیں، چھوٹے وہ بڑے، کیا بات ہے مفتی صاحب آپ کی، آپ نے بہت ہی اچھا یہ نکتہ جو ہے وہ اٹھایا۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے، آمین، اپنے زمان میں رکھے، ہر کسی کو اللہ تعالیٰ ایذا پیدا کرنے والے اسباب سے بچائے، آمین اللہم آمین۔ ویسے بھی لا ضرر ولا ضرار، نہ تکلیف دو نہ تکلیف لو، نہ لو تکلیف، صحیح ہے۔ مفتی صاحب بہت سارے سوالات ہیں، یہ میری بہنوں نے پوچھا ہے، پہلے میں ان کا سوال بلکہ لے لیتی ہوں۔ صبح کو فجر کی نماز اندھیرے میں پڑھ لی جائے، باقی نمازیں یہ فوراً پڑھنا چاہتی ہیں، شاید یہ ورکنگ لیڈی ہیں، تو ان کو رہنمائی چاہیے۔ دیکھیں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، یہ جو مسئلہ انہوں نے سنا ہوا ہے نا، وہ مسئلہ اصل میں افضل اور مستحب کے حوالے سے ہے۔ وہ ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ خاتون کے لیے مستحب یہ ہے کہ فجر کو تو وہ اول وقت میں پڑھ لیں، یعنی مردوں کی جماعت سے پہلے، اور بقیہ جو نمازیں ہیں 4، ان 4 نمازوں کو وہ فجر کے سوا بقیہ 4 ان کو وہ مردوں کی جماعت کے بعد پڑھے، یہ مستحب اور افضل ہے۔ لیکن اگر کوئی خاتون اس مستحب یا افضل پر عمل نہیں کرتی، بلکہ نماز کا وقت شروع ہوتے ہی نماز پڑھ لیتی ہے، 5 نمازیں پڑھ لیتی ہے، نماز ہو جاتی ہے، اور اس میں کسی قسم کی کوئی کراہت بھی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، یہ دوسرا سوال یہ کرتی ہیں کہ ان کے بیٹے کی ڈیتھ ہو گئی ہے، انہیں کسی نے بہن نے بتایا ہے کہ یہ عصر کے بعد، نماز عصر کے بعد اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من العذاب القبر یہ پڑھیں، اور اپنے لیے پڑھنے کے حوالے سے بھی انہوں نے پوچھا ہے، اور 1.25 لاکھ مرتبہ کلمہ پڑھنا اس کی شریعت جہاں تک یہ بات ہے کہ عصر کی نماز کے بعد انہوں نے یہ جو دعا پوچھی نا، یہ عصر کی نماز کے بعد بھی پڑھی جا سکتی ہے، کسی بھی نماز کے بعد بھی پڑھی جا سکتی ہے، اپنے لیے بھی پڑھ سکتی ہیں، اور اپنے متعلقین کے لیے بھی پڑھ سکتی ہیں، اپنے بچے کے لیے بھی پڑھ سکتی ہیں، اور ہم بھی دعا کرتے ہیں ان کے بچے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے، محبوب کے صدقے علیہ السلام، اور ہماری بھی اللہ پاک مغفرت فرمائے، اور دعا کا جو تلفظ ہے وہ یہ درست کر لیں۔ انہوں نے کہا اللہم اجرنا، اجرنا نہیں ہے اجرنا ہے، اللہم اجرنا من عذاب النار یا اللہم اجرنا من النار، معنی یہ ہے کہ اللہ مجھے پناہ عطا فرما دوزخ کے عذاب سے، اور دوسرا اللہم اجرنا من عذاب القبر، اے اللہ ہمیں پناہ عطا فرما قبر کے عذاب سے۔ اور باقی جو اپنے لیے پڑھنے کی جہاں تک بات ہے، 1.25 لاکھ کلمہ ہو یا اور کوئی چیز ہو جو کہہ رہی ہیں اپنے لیے پڑھنا، دیکھیں جو بھی چیز آپ اپنے لیے پڑھ رہی ہیں اسے ایصال کر سکتی ہیں۔ یہ بات کہ یہ ایصال کر دوں اور یہ ایصال نہیں ہے بلکہ یہ صرف میرے اپنے لیے ہے، تو اس کی کوئی ایسی حیثیت نہیں ہے۔ اپنے لیے کیا، جو آپ نے ایصال کیا ہے وہ بھی آپ کے لیے، وہ آپ کا بھی، ایسا تو ہے نہیں کہ جو آپ نے ایصال کر دیا تو وہ آپ کا اکاؤنٹ خالی ہو گیا، وہ آگے دوسرے کو ٹرانسفر ہو گیا، اس کا اجر جو ہے وہ ڈبل ہو گیا، آپ کے پاس تو ہے ہی صحیح، دوسرے کو بھی مل رہا ہے۔ باقی یہاں ایک پہلو اور ہے، وہ بہرحال ضرور جو ہے وہ اصلاح طلب ہے، کہ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ ایک چیز پڑھ رکھی ہوتی ہے، اس کا ثواب کسی کو ایصال کر دیتے ہیں، اس کے بعد پھر وہی پڑھا ہوا جو ہے وہ ہر جگہ کہتے رہتے ہیں۔ مثلا مثال کے طور پر انہوں نے 5 قرآن شریف پڑھے ہوئے ہیں، اب کسی نے کہا کہ ایصال ثواب چاہیے، انہوں نے کہا 5 قرآن، اب تھوڑے عرصے بعد کسی اور نے کہا صحیح ہے 5 قرآن، اب وہ ایک مرتبہ کا پڑھا ہوا جو 5 قرآن پاک جو پڑھے ہوئے ہیں وہ ایک ہی مرتبہ انہوں نے پڑھے تھے، لیکن وہ آگے جو ہے اس کو انہوں نے 50 دفعہ چلا دیا ہے،
اور یہ جو طریقہ کار ہے اس کی بہرحال ہم مذمت کرتے ہیں. اس لیے مذمت کرتے ہیں کیونکہ جب آپ سے کوئی کہتا ہے نا اور آپ اس کو اس طرح دیتے ہیں تو وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ آپ نے الگ سے فریش پڑھا ہوا ہے جو آپ اسے دے رہے ہیں. اسے نہیں پتا کہ آپ نے ایک ہی پڑھا ہوا, پتہ نہیں آپ نے کتنوں کو دے دیا. تو اس لیے اس طرح نہیں کرنا چاہیے. اور دوسری بات, اس پر کوئی نص بھی موجود نہیں ہے. غیبی امر ہے, نص تو ہے نہیں کہ ایک دفعہ اگر آپ نے ایصال کر دیا ہے تو وہ ایک دفعہ ایصال کردہ دوبارہ کسی اور کو الگ سے ایصال کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. کوئی نص موجود نہیں, نہ جو ہے وہ قرآن و سنت کی نہ کسی فقیہ کی کہ جس سے اس کا جواز مستفاد ہوتا ہو. تو جب تک جو ہے یہ غیبی امور ہیں, جب تک اس کے اندر نص نہ ہو اس وقت تک تو ہم اس کی ایسی اجازت دے بھی نہیں سکتے. اور پھر بعض لوگوں نے ایک طریقہ اور اختیار کر لیا ہے کہ قرآن 3 بار سورہ اخلاص پڑھیں گے اور پھر اگلے وہ کہتے ہیں کہ ایک قرآن کا آپ کو ثواب دیا. 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کو جو فرمایا گیا نا کہ ایک قرآن کے برابر اس کا ثواب ہے, وہ ثواب کے لیے ٹھیک ہے, وہ بات اپنی جگہ پر, لیکن یہ جو آپ کا طرز عمل ہے اس طرح کرنا, یہ طرز عمل درست نہیں ہے. یہ اس میں تلبیس ہے. اگلے کو یہ نہیں پتا کہ آپ نے 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کے اس طرح کا ہے, آپ نے تو اگلے کو سیدھا ہی کہہ دیا ایک قرآن, وہ سمجھ رہا ہے پورا قرآن شریف پڑھ کے دیا ہے. تو بہرحال اگلے کو دھوکہ دینے سے بچنا چاہیے. دھوکہ جسمی پہلو جس اعتبار سے بھی ہوگا وہ دھوکہ ممنوع ہوگا. دھوکہ تو وہ چیز ہے کہ کافر کو بھی دینے کی اجازت نہیں ہے سوا جنگ کے. جنگ ہو رہی ہو, جہاد ہو رہا ہو, تو چونکہ الحرب خدا, وہ تو ہے ہی چال بازی کا نام, اس میں اجازت ہے. اس کے سوا عام حالات میں کافر کو بھی دھوکہ دینے کی اجازت نہیں. چاہے جائے کہ کسی مسلمان کو دھوکہ دینا, دھوکہ کسی بھی سطح پر ہو, کسی بھی طرح ہو, دینے کی اجازت نہیں. تو اس طرح کرنے کی اجازت نہیں ہے. ماشاءاللہ بہت سارے سوالات ہیں میرے پاس لیکن وقت اجازت نہیں دے رہا. بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا. عالمات میں آپ دونوں کی ماشاءاللہ بہت شکر گزار ہوں. ناظرین آپ لوگوں کا بہت شکریہ. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر سے حاضر ہو جائیں گے اسی ٹاپک کے ساتھ یا کسی نئے موضوع کے ساتھ اور آپ کے ان سوالات کے ساتھ جو میرے پاس موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ناظرین. دینی معلومات اور احکامات پہ مبنی پروگرامز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ARYQTV کو سبسکرائب کیجیے اور ہاں بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ آپ کے پسندیدہ پروگرامز مس نہ ہوں.